Bismillahirrahmanirrahim. Subject is sociology and topic is mass media as a social institution. मैस मीडिया का इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि जब भी हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी के में हम कहते हैं कि पीपल्स वे ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। अब जब लोगों के रहने सहने का अंदाज़ ही सोशियोलॉजी है और लोग इस सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी के मुताबिक लोग नॉर्म्स बनाते हैं, वैल्यूज़ बनाते हैं और अपने रहने सहने का अंदाज़ डिसाइड करते हैं। अब इन सारी चीज़ों पे ऊपर क्या चीज़ है जो इन्फ्लुएंस करती है लोगों की लाइफ के ऊपर, वो है मीडिया। जैसे जैसे मीडिया में प्रोग्रेस आई, टेक्नोलॉजी में तरक्की आई, एडवांसमेंट आई, वैसे वैसे लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई, लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज या सोर्सेज थे वो भी बढ़ते चले गए। जब ये चीज़ें हुई तो लोगों का वे ऑफ लाइफ भी चेंज हो गया। आज जिस तरह से देखें कि हमारे यहाँ समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अगर हम किसी के घर जाते हैं खाना खाने के लिए, मिलने के लिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, तुम्हारे घर एसी नहीं लगे? अगर सपोज उनके घर एसी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर कोई 2 डेकेड पीछे चले जाए, एक ही सेन होता था, 15 चारपाइयाँ होती थी, एक एयर कूलर लगा होता था, सारे लोग आराम से वहीं पे सो रहे होते थे। आज ये घर में 4 कमरे हैं, 4 एसी लगे हुए हैं और अलग-अलग हर बंदा सो रहा है। ठीक है कि इतना ज़्यादा मीडिया का या टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ के ऊपर कि हम उस चीज़ से अपने आप को बचा ही नहीं सकते। ਤੁਹਾਡੇ घर ओवन नहीं हैगा, तवे ने चावल गर्म किए ने, ओवन की क्या ज़रूरत है? आजकल है, लोग इस चीज़ को देखते हैं। आपके पास बाइक है, आपके पास गाड़ी है तो कौन सी है, बाइक है तो कौन सी है, आप क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे, किस ब्रांड का आपने सूट पहना हुआ है, कहाँ से आपने चीज़ ली है, खाना आप कहाँ से खाते हैं, आपकी डिस्कशन में क्या है कि आप किसी ढाबे से चाय पीते हैं या नहीं जी हम तो फलां जगह जाते हैं, फलां जगह वीकेंड था, फलां जगह ये किया, फलां जगह ऐसा किया, ये हुआ, बला बला बला। तो ये बेसिकली क्या करता है कि हमारा वे ऑफ जो लाइफ है ये उसको डिसाइड कर रहा होता है सोशल मीडिया। और ख़ास तौर पे जब हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल आ गए, इसके बगैर हमें लगता है कि गुजारा ही नहीं है। हम किसी से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएं, थोड़ा सा हमें अजीब किस्म की एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। हर 15-20 मिनट बाद हम लोग मोबाइल ना देखें, हमें अजीब तरह की इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। सुबह उठते ही आँख खोलते सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं कि कितना मैसेज आया, कितना नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये मीडिया का इन्फ्लुएंस है जो कि हमारी लाइफ के ऊपर है। और अगर हम देखते हैं कि मीडिया एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, हाँ ये तो एक चीज़ें हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन का एक फ्लड आया है, नॉलेज का एक फ्लड हमारे पास आया है, हमारे पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या किसी चीज़ के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है। हमें हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो हमें नेट से मिल जाती है। और जिस तरह से ये एक ट्रेंड आया है, चैट जीपीटी का एक न्यू इन्वेंशन आई है, उसने तो कहानी ख़त्म कर दी है। आप एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो रिपोर्ट आपके पास है, बजाय इसके कि आप वो किसी डॉक्टर को भेजें, वही रिपोर्ट आप चैट जीपीटी पे अपलोड करते हैं कि भाई मुझे सिंपल इसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। एक ह्यूमन रेंज, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड लेवल का क्या क्या लेवल होता है या क्या उसका एक रेंज होती है, और उसके मुताबिक मेरी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, और इसके पैरेलल मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी मुझे नेचुरल मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी मुझे दूसरी वाली मेडिसिन लेनी चाहिए, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग, इवन हर लैंग्वेज में वो आपको एक्सप्लेन करके दे देता है। तो डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। इस मीडिया के ज़रिए, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लोगों की जो ओपिनियन है उसको भी शेप करते हैं। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वो क्या करता है, लोगों की ओपिनियन को शेप करता है। आप किसी भी तरफ उस इंफॉर्मेशन को या उस ओपिनियन को डाइवर्ट कर सकते हैं या लोगों को अपनी तरफ लेके आ सकते हैं, या समटाइम्स स्टेट या पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई ना कोई एजेंडा सेट करती हैं। तो वो जो एजेंडा सेट होता है वो किसके ज़रिए उसको आगे लोगों की ओपिनियन को चेंज किया जाता है उस एजेंडे के मुताबिक? डेफिनेटली मीडिया के ज़रिए। वो मैस मीडिया है, वो टेलीविज़न है, वो सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए एक एजेंडा भी सेट किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम सोसाइटी के अंदर जो सोशल नॉर्म्स, जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं,
جو لاز ہوتے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے ہی کروایا جاتا ہے. جس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی جس طرح سے ایک مت تھی کہ آپ بچوں کو پولیو کے ڈراپس نہ پلوائیں، تو میڈیا کے اوپر یا ٹیلی ویژن کے اوپر بار بار اس کمپین کو، اس ایڈورٹیزمنٹ کو چلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اس طرح کی اویئرنیس آئے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ موٹر وے کے حوالے سے خاص طور پہ ایک نیوز بار بار سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ تھے جو 170-80 کی سپیڈ پہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں. پہلے چلان ہوتا تھا، اب انہوں نے کہا جی چلان تو ہوگا ہی ہوگا، سمپل آپ کے اوپر اب FIR بھی ہوگی، آپ کی گاڑی بھی اسی ٹائم بند ہوگی، آپ کو فائن بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے جیل بھی ہو جائے ایک ڈیڑھ. یا جس طرح سے دیکھیں کہ ہیلمٹ کے ذریعے مختلف قسم کی کمپین چلائی جاتی ہیں. لاہور کے اندر ڈیلی بیسس پہ 150 to 180 روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور زیادہ تر بائکس والے ہوتے ہیں اور میجر ہیڈ انجریز کے ساتھ یہ لوگ جاتے ہیں. اب ہیلمٹ کے اوپر بار بار کمپینز چلی، کچھ لوگوں نے یوز کیا، پھر کیمراز لگا دیے گئے، پھر آن لائن چلان سٹارٹ ہو گئے. تو وایا سوشل میڈیا اس طرح کی کمپینز چلا کے ایجنڈا بھی سیٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کی اوپینین بھی بنائی جاتی ہے اور لوگوں کو انفارمیشن بھی دی جاتی ہے، اور جو سوسائٹی کے اندر نارمز یا ویلیوز ہوتی ہیں اس کو بھی امپلیمنٹ کروانے میں سوشل میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے. اس کے اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی کس کے ساتھ لنک ہو رہی ہیں؟ سوشلائزیشن کے ذریعے. ہماری سوشلائزیشن بھی ہو رہی ہے نا کہ ہم نے شادیوں کے اوپر فائرنگ نہیں کرنی، ہم نے شادیوں کے اوپر 1 کھانا دینا ہے، 2 کھانا دینا ہے، یا کیا لاز ہیں سوسائٹی کے اندر. اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، کوئی مس بیہیو کیا یا میں نے کوئی وائلیشن کی تو ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ CCTV کیمرے آپ کو اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، روڈز کے اوپر، گلیوں کے اندر. تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی طرح کی کچھ بھی اس طرح کی میں نے چیز کی تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ جائے گی، میرے اوپر بھی کیس بن جائے گا. یا سم ٹائمز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے گھروں کی ویڈیوز کی ایک باپ ہے یا ایک بیٹا ہے اپنے باپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا مس بیہیو کر رہا ہے یا بچے کو مار رہا ہے، تو کسی نے اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دی، پتہ لگتا ہے کہ پولیس اس کے گھر پہنچ گئی ہے. ہوتا تو اس کے گھر کا معاملہ ہے. اٹ مینس کہ ہمیں ہمارے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے میں اور ہمیں سوشلائزیشن یا ہمیں ایز اے سوشلائزی ہماری ٹریننگ کرنے میں بھی میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ایک اہم اپنا رول پلے کر رہا ہے. پھر آئیڈیالوجی، کسی کی کوئی بھی آئیڈیالوجی اس کو پروموٹ کرنے میں بھی میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے. وہ آئیڈیالوجی کوئی بھی ہو سکتی ہے، لائک جس طرح سے ہماری گورنمنٹ ہے وہ کوئی بھی آئیڈیالوجی لے کے آ سکتی ہے کہ جی ہم اس چیز میں آپ کو ریلیف نہیں دے رہے، یہ جو ریلیف ہے یہ ہم فلاں لوگوں کو دے رہے ہیں، اس چیز میں ہم ایسا کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہم کسی بھی چیز کی پرائس ہائی کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف کسی بھی پرائس کو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ لو کر رہے ہیں. تو بیسیکلی لوگوں کی آئیڈیالوجی بنائی جاتی ہے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے وایا سوشل میڈیا. ایک پارٹی ہے بہت اچھی ہے، ایک پارٹی ہے بہت گندی ہے، ایک انڈیویجول ہے وہ بہت اچھا ہے، ایک انڈیویجول ہے وہ بہت گندا ہے، یا ایک سیکٹ بہت اچھا ہے، ایک سیکٹ بہت گندا ہے، یا کوئی ریلیجس اسکالر ہے وہ بہت اس طرح سے مطلب ایک میڈیا پہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انڈیویجول ہے یا کوئی بھی ایک ریلیجس اسکالر ہے جس نے آ کے سوشل جو ہمارے پاس اسٹیٹس کو تھا اس کو چیلنج کیا. اس نے کہا جی نہیں اسلام میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ خالی فرض بھی پڑھ لیں تو بھی گزارا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. لیکن جو ایک پیچھے سے کلچر جو ٹریڈیشن چلتا آ رہا تھا اس کو چیلنج کیا. تو لوگوں کی آئیڈیالوجی کو، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو، لوگوں کی پرسیپشن کو چینج کرنے میں یہ سوشل میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے. اگر ہم ایک آدھ ڈیکڈ پیچھے چلے جائیں تو اس وقت آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میجورٹی جو یہاں پہ جینڈر کو دیکھیں فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں، لا کی یا LLB کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. 10 12 15 20 سال پہلے میجورٹی کیا ہوتی تھی؟ میل ممبرس کی ہوتی تھی، ایک آدھ کوئی فیمیل ہوتی ہوگی. اگر ہم کو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو 15 20 سال پہلے کو ایجوکیشن کا اس طریقے سے کانسیپٹ نہیں تھا. یا جس طرح سے یہ چل رہا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو یہ میڈیا کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی آپ کی آئیڈیالوجی کو، آپ کے مائنڈ سیٹ کو، آپ کے پرسیپشن کو چینج کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اس کے بعد پاور ڈائنامکس، کس کی پاور ہے، کس کو پاور دینی ہے اور اس پاور کو کون لوگ انجوائے کریں گے، یہ بھی زیادہ تر میڈیا ہی اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. یہ میسج کس کے ذریعے سے کنوے کیے جاتے ہیں؟ ڈراماز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، نیوز چینلز کے ذریعے، یا جو لوور یا مڈل کلاس ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
کہ اگر یہاں پہ آپ کو اس دنیا کے اندر کچھ نہیں مل رہا تو چلو مرنے کے بعد تو جنت ہماری پکی ہے نا. ابھی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے جتنے بھی رائٹس ہیں، جتنے بھی ریسورسز ہیں، ابھی ان لوگوں کو یوز کر لینے دو، اور کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد ہماری عیاشی ہے، مرنے کے بعد یہ ایلیٹ کلاس ساری کی ساری دوزخ میں جائے گی اور آپ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے. تو اس طرح کیا کیا جاتا ہے کہ پاور ڈائنامکس کو کیا کیا جاتا ہے. دیکھیں نا، کارل مارکس نے، میکس ویبر نے کہا تھا نا، ریلیجن از لائک اوپیم فار دا پیپل، کہ مذہب بیسیکلی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اوپیم ہے، افیون ہے، وائٹ پاؤڈر ہے. اس وائٹ پاؤڈر کے ذریعے لوگ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ موٹیویٹ کرتے ہیں، اور یا کیا کرتے ہیں؟ انیکوالٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جس طریقے سے اگر پاکستان کی بھی بات کریں، پاکستان کی آزادی میں کیا ہوا تھا؟ ایک طرف پگڑی رکھی جاتی تھی، دوسری طرف کیا کیا جاتا تھا؟ سٹک رکھی جاتی تھی کہ آپ نے گاندھی کو پروموٹ کرنا ہے یا پروفٹ پیس بی اپان کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ پگڑی کو اس سے کوریلیٹ کیا جاتا تھا. تو یہ پاور ڈائنامکس ہر ایرا میں، یا جس طرح سے دیکھیں کہ آپ نے تقریر سٹارٹ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ریلیجیس ٹچ دے دیا. پاکستان کے جتنے بھی مذہبی گروپ ہیں ریلیجن کا ٹچ دیتے ہیں. یا جتنے بھی رشیا کی وار ہوئی، افغانستان کی وار ہوئی، کشمیر کی وار ہوئی، اس میں سارا کیا تھا؟ مذہب کا ٹچ تھا. پاور ڈائنامکس، کہ جو اس چیز کو موٹیویٹ کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، نہ وہ خود جا رہا ہے، نہ اس کے بچے جا رہے ہیں، باقیوں کے بچے بھی جا رہے ہیں، باقی کلچر کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس طرح سے میڈیا کیا کرتا ہے؟ ہماری کلچرل آئیڈینٹی کو بھی پروموٹ کرتا ہے. جس طرح سے ہم نے ابھی یہ لاسٹ ڈے یا لاسٹ ویک یا پاکستان کے اندر، اب خاص طور پہ پنجاب کے اندر کلچرل ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. مختلف قسم کے کلچرز کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے، یہ سندھ کا کلچر ہے، یہ KPK کا کلچر ہے، یہ پاکستان کی نیشنل آئیڈینٹی ہے، یہ ہمارا فلیگ ہے، یہ ہمارا کلر ہے. تو یہ میڈیا کے ذریعے مختلف قسم کے، جس طرح سے دیکھیں کوک اسٹوڈیو ہے، ہر قسم کا گانا ہے. میں آپ کو اس کو بلوچی بھی آئے گا، فارسی بھی آئے گا، سندھی بھی آئے گا، اردو بھی آئے گا، اور جتنے بھی ہمارے لینگویج کے ٹچ ہیں وہ آپ کو کوک اسٹوڈیو میں مل جاتا ہے. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ نیشنل آئیڈینٹی کے طور پہ اس طرح کے فورم ہوتے ہیں. اور یہ فوک میوزک ہو گیا، ٹاک شوز ہو گئے، یا مختلف قسم کے ڈرامہ سیریلز جو آتے ہیں، یہ بھی بیسیکلی کلچرل آئیڈینٹی کو شو کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا کیا رول ہے کہ دیکھیں کہ کسی بھی پارٹی کو، اب ہر پارٹی کا، ہر گروپ کا اپنا ایک ٹک ٹاکر ٹیم بھی ہے، سوشل میڈیا ٹیم بھی ہے، جس کو وہ ڈیل بھی کرتے ہیں، ہینڈل بھی کرتے ہیں. ایون ہر انسٹیٹیوشن چاہے وہ جو بھی ہے، ان کا اپنا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، ایک آن لائن اکاؤنٹ ہے. جس طرح سے کوئی لیکچرز ریکارڈ ہو رہے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ اس کو چلا رہے ہیں. کیونکہ اسی میڈیا کے ذریعے، اسی میڈیا سیل کے ذریعے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کلچر کو یا اپنی پالیسیز کو یا جو بھی ان کی ایجنڈا ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنے میں انہی کا سہارا یا انہی کا آسرا لیا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس سوشل میڈیا ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن. ہم نے اس کا مختلف رول دیکھا اور مختلف جو چیزیں تھیں اس کو ڈسکس کیا.